سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جب کہ ان کو راہ پر لا چکا، جب تک کھول نہ دے ان پر جس سے ان کو بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا حمایتی اور نہ مددگار۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے منع فرما دیا تھا کہ مشرک کے لیے، کافر کے لیے جو دنیا سے شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں چلا گیا، دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بخشش کا سوال نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کا دستور ہے۔ تو آج کی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ممانعت سے پہلے یعنی جب تک یہ حکم نہیں آیا منع کا، تو بہت سے لوگوں نے استغفار کی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے علم میں تو بات پہلے سے تھی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود جب ان لوگوں نے اس پر عمل کیا تو کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ مثلا ایک نقصان یہ ہوتا ہے جو یہاں بیان فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے انسان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے خیر کے کام کی، بھی ایک اپنی جگہ ضابطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اس کا دل بالکل سفید ہوتا ہے، نورانی ہے، چمکدار ہے، روشن ہے۔ ایک گناہ کیا اس نے، جیسے سفید کپڑا ہے، اس پر ایک ڈاٹ لگا دیں آپ سیاہی کا، تو یہ ایک گناہ ہو گیا۔ یعنی اس کے دل کی جو روحانی شکل ہے وہ حضور نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو دل وہ ہے نا جس کو ہم دل کہتے ہیں، جو پمپ کر رہا ہے پورے جسم میں خون کو، یہ تو جسم کا دل ہے۔ لیکن ایک دل وہ انسان کی یوں سمجھے کہ اس کی روحانیت کی ایک صورت ہے، روحانیت کا پورا نظام اس کے ساتھ وابستہ ہے اس کا، جس کے بارے میں یہ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب۔ فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔
فرمایا کہ آگاہ رہو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ دل کی وجہ سے کرتا ہے۔ دماغ کے کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا۔ دل بادشاہ ہے، دماغ اس کا وزیر ہے۔ دل انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کے سامنے دماغ بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یعنی کئی لوگ ہیں کہتے جی میرا جو ہے نا وہ نماز پڑھنی چاہیے، مانتا ہوں، سچ بولنا چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتا بھی نہیں، سچ بھی نہیں بولتا، رشوت بھی لیتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، سب کرتا۔ تو جب وہ مانتا ہے کہ یہ سب برے کام ہیں تو کر کون رہا ہے؟ مانتا دماغ ہے اور کرتا دل ہے۔ تو انسان کا جو کنٹرول ہے نا اس کے اوپر اس کے دل کا ہے، خواہشات کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو دل اگر قابو آیا گیا نا پھر سارا کام قابو ہے۔ اسی سے ایک نقطہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ سمجھا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے، لا علمی ہے، نہ خواندگی بہت بڑا مسئلہ ہے، لٹریسی ریٹ ہمارا کم ہے، اس لیے ہم سب برائیوں کا شکار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں فلاں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ انسان کے کردار کو بنانے والی یا بگاڑنے والی چیز علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ وہ تو اس کو معلومات علم دے دیتی ہیں، اس سے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بندوق ہے، وہ ایک ہتھیار ہے، نہ وہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ اس کو اگر کسی ڈاکو کے ہاتھ میں آئے گا تو برا ہو جائے گا، اگر کسی فوجی اور پولیس والے کے ہاتھ میں جائے گا تو اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اچھی جگہ استعمال ہو جائے گا، اچھے مقصد سے استعمال ہو جائے گا۔ تو جو علم ہے، انسان کو معلومات ہیں، یہ تو اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ برائی کے کام کرتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے برائی برائی ہوتی ہے؟ بالکل جانتے ہیں، علم کی تو کمی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان، شاید ہی کوئی 1.25 ارب مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان ایسا نکلے، 2 نکلے، جو کہ مجھے نہیں پتا، کہ واقعتاً نہیں پتا کہ نماز فرض ہوتی ہے۔ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا۔ 90%، 99% جو مسلمان ہیں وہ جانتا ہے نماز فرض ہے 5 وقت کی، لیکن پڑھتے کتنے ہیں؟ تو کہ لا علمی مسئلہ ہے؟ لا علمی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان بتا دے جو کہ مجھے پتہ نہیں تھا، آج آپ نے بتا دیا کہ رشوت حرام ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا، میں لیتا رہا، اب پتہ چل گیا، میں رک جاؤں گا، علم ہو گیا مجھے۔ تو یہ علم سے کام نہیں بنتا، کام بنتا ہے تربیت سے، تعلیم سے نہیں، تربیت سے۔ اور تربیت جو ہوتی ہے نا وہ دل کو ٹارگٹ کرتی ہے، علم جو ہوتا ہے وہ دماغ کو ٹارگٹ کرتا ہے انسان کو۔ وہ تو دماغ کو روشن کرے گا، دماغ کو کھول دے گا، سوچے گا، اور ترتیبیں آئیں گی، ترکیبیں اس کے ذہن میں آئیں گی۔ یہ علم کا فائدہ ہوتا ہے۔ بات بنانی آئے گی اس کو، بات کرنی آئے گی، سنوارنی آ جائے گی، لیکن عمل پر جو لائے گا اس کو وہ دل لائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، دل ایک لوتھڑا ہے، یعنی اس دل کے اندر ایک صلاحیت ہے، اس کے دل کے اندر ہے، دماغ کے اندر ہے، یا وہ کہاں ہے یہ اللہ جانے۔ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس چکر میں پڑھتے ہیں کہ جی عقل جو ہے وہ یا خواہشات کہاں پیدا ہوتی ہے، دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ دل کا لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں حضور نے بھی ایسے استعمال کیا کہ میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل چاہتا ہے۔ تو یہ جو چاہت کا انتصاب ہے نا، نسبت ہے، وہ دل کی طرف کی جاتی ہے، دماغ کی طرف نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے، ایک اس کی شخصیت کا ایک پہلو ہے جس کے سامنے اس کی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے، اس کا علم ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ علم کسی کام نہیں آتا، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ نہیں، فجر کی نماز میں نے نہیں اٹھنا، نہیں اٹھے گا۔ میں نے حرام کام کرنا ہے تو کر جائے گا۔ اس کو سمجھا بھی رہا ہے، دل اس کا دماغ سمجھا رہا ہے کہ نہ کرو نہ کرو، انجام برا ہے، یہ ہے کہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ دل کو فرما دیا۔ تو یہ پوری انسان کی اصلاح کی اور تربیت کی جو لائن ہے نا، وہ سارے دل کے اوپر بیس کرتی ہے۔
وہ تربیت کی لائن ہی الگ ہے، علم کی لائن الگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں تو اس سے تربیت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسکولوں کے اوپر بھی لکھا ہی ہوتا ہے تعلیم و تربیت کا حسین امتزاج، مثالی تربیتی ادارہ لکھا ہوتا ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہو جائے گا کام، لیکن نہیں، وہ بیچارہ تعلیم کا ذمہ دار ہے۔ وہ آپ کے بچے کو معلومات دے دے گا، لیکن وہ معلومات اس کی زندگی میں اس کے کردار کا حصہ بن جائیں، وہ کل کو بچہ کرپٹ نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی آپ کو اسکول نہیں دے گا، نہ دے سکتا ہے، نہ اس کا یہ دائرہ ہے۔ وہ ایک اور پروسیس ہے، اور دنیا ہے جہاں وہ تربیت ہوتی ہے انسان کی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لوتھڑا ہے جسم کے اندر، جو اگر ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ اور فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے دوبارہ صاف، جیسا دل پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اگر توبہ نہیں کی تو ایک گناہ کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر کرتے 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 حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا دل فرمایا سیاہ ہو جائے گا۔ سفید کپڑا ہو، اس کے اوپر آپ کالے ڈاٹس لگاتے جائیں لگاتے جائیں لگاتے جائیں لگاتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ اس میں کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی جہاں آپ کو یا دیکھ سکے کہ یہ سفید ہے۔ ایسے ہی فرمایا دل بھی ہو جاتا، گناہ کرتے 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 ایسی نوبت آتی ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کی ایک علامت ہے، وہ علامت یہ ہے کہ اس دل میں پھر خیر کی بات اثر نہیں کرتی، بس یہ اس کی علامت ہے کہ خیر کی بات اب اس میں اثر نہیں کرتی۔ جیسے کسی آدمی کو کینسر ہو جائے معدے کا، پہلے وہ تھوڑا سا تھا، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن مثال ہے، تھوڑا سا تھا، پھر وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ پورے معدے کو اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ اب اس معدے میں آپ سونا ڈال دیں، چاندی کے ورق ڈال دیں، کشتے ڈال دیں، جو مرضی ڈال دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے غذا کو لینے کی، ہضم کرنے کی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ دل جو ہے، جو اتنا برائی کے اندر گر گیا ہے، تو یہ فرمایا ختم ہو گیا، اب اس کے اندر خیر کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو کام ہوا ہے ایسے، یہ کس نے کیا ہے؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، شیطان کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو وہی بھیجتا ہے، قاتل کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، مقتول کو بھی وہی کرتا ہے، بندوق بھی اسی نے پیدا کی ہے، سب چیزیں اسی کی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس نے کوئی چیز بھی زبردستی انسان پر نہیں ٹھونسی، انسان کو اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا عدالت میں جا کر کہ میں نے قتل ضرور کیا ہے مگر میں مجبور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے تقدیر تھی، اللہ کا علم تھا اور اس کا فیصلہ تھا، اس کی قضا تھی، قدر تھی، اس کے ہاتھوں میں نے قتل کر دیا۔ کبھی بھی عدالت اس بات کو نہیں سنتی، مجھے یہ کہتی ٹھیک ہے اللہ کا تقدیر تھی، لیکن اسی تقدیر نے تجھے اختیار دیا تھا، تجھے پابند نہیں کیا تھا، مجبور نہیں تھا، تو اس اختیار کو تو نے اپنی ول اور وش کے ساتھ استعمال کیا، شعور پورے کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ تو نے وہ کام کیا اور بندہ مار دیا۔ اب تجھے لہذا پھانسی پر جانا پڑے گا۔ اگر کوئی زیادہ کرے تو وہ کہیں گے کہ یہ جو تقدیر ہے نا وہ صرف قتل تک نہیں رکتی، یہ جو آگے پھانسی ہے نا یہ بھی اسی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اسی تقدیر کے مطابق آپ کو پھانسی بھی ہونی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جہنم کیوں ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو کوئی جہنم بھی تقدیر میں ہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا انجام جہنم میں، یہ بھی تقدیری کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن خلاصہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اختیار بھی دے دیا، سب چیزیں پیدا کی، اب اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ جیسے چاہے استعمال کرے۔ اب اس آدمی نے اپنے اختیار سے گناہ کیا تھا جس سے وہ دل سیاہ ہو گیا، پھر زیادہ ہوا، پھر زیادہ ہوا، کرتے 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 نوبت یہاں تک پہنچی کہ بالکل ہی ناکارہ، بیکار ہو گیا۔ تو یہ درجہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو ہدایت کے بعد گمراہی آ جاتی ہے۔ پہلے دل صاف تھا، سفید تھا،
نیکی کے کام کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اب جناب عید میں بھی نہیں آتا آدمی نظر. یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. من الحور بعد القول، من الفقر بعد الغنا. ایک آدمی نے کبھی دیکھی نہیں عمارت اور غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے غربت. مگر ایک آدمی نے بہت لگژری سٹائل میں لائف گزاری ہے اور پھر آ گیا جھونپڑی پر، تو اس کے لیے مسئلہ ذرا زیادہ خراب ہے. تو اس لیے حضور جہاں دعائیں ہیں، قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. اور جو دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ خود اپنی حرکت سے ہوتے ہیں، یعنی یا اللہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے. تو فرمایا کہ یہ جو مشرکین کی استغفار کرنے کا عمل تھا، اگرچہ یہ جائز نہیں تھا، مگر جب تک ہماری طرف سے حکم نہیں آیا ممانعت کا، اس وقت تک اگر کسی نے استغفار کر لی تو یہ گناہ نہیں ہے. نہ یہ گناہ ہے اور نہ یہ دل پر وہ اثر چھوڑے گا جو گناہ چھوڑا کرتا. ہاں جب اللہ کی طرف سے واضح حکم آ گیا کہ اب نہیں کرنی، اب یہ گناہ ہو گیا، اب کوئی کرے گا تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو اس بات کو بیان کرنا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کے لیے یہ واضح کر دیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جب واضح کر دیا، احکامات واضح ہو گئے، پھر ان میں سے کسی نے اگر غلط کام کرنا شروع کر دیا اور کرتے ہی چلا گیا تو پھر اس بیچارے کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ دل ٹیڑھا ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، دل ناکارہ ہو گیا. تو وہ بھی پھر الزام اللہ پر نہیں ہے، الزام اس کے اپنے اوپر ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے ایسے اسباب اختیار کیے جس کے نتیجے میں گمراہی اس کو ہو گئی. باقی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کیا کرتے. ان اللہ بکل شیء علیم، فرمایا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. آگے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اس کا علم اتنا وسیع ہے، اس کی قدرت اتنی وسیع ہے، سب کچھ تو اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے. وہی ہے زمین و آسمان کے سلطنت کا مالک، وہی ہے. زندہ کرنا اسی کا کام ہے، مارنا اسی کا کام ہے، اور مدد کرنا، کام آنا، کار سازی کرنا، یہ سب اس کا کام ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست، نہ کوئی تمہارا حمایتی، نہ مددگار. تو اس لیے رجوع اسی کی طرف رکھو. یعنی یہ سب اس لیے ہے کہ مسلمان ہم ہو گئے، ہدایت کی دعا ہم ہر روز اللہ سے مانگتے اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات سے ڈرتا بھی رہنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت مل گئی، اب گمراہی کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں بعض دفعہ. اب اگر غلط کرے گا، کوئی حرکت کرے گا تو اس کے نتیجے میں گناہ کی نحوست کی وجہ سے انسان بعض دفعہ بڑی بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی مرتے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا، اس کو ایمان سے بیچارہ خالی چلا جائے گا. اس لیے مسلمان ہونے کے بعد اس دعا کو ضرور اپنے دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں ہدایت تو نے دے دی، آپ کو شکر ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یعنی ایسے ہمارے پاس ایسے اسباب آئیں ہی نہ، ہمارے قریب ہی نہ آئیں کہ جس سے ہم غلط ہو جائیں. فرمایا گیا اللہ لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا. کن انت ولینا، اپنا تو ہی ہمارا کارساز بن جا، تو ہی ہمارا جو چارہ ساز بن جا، تو ہی ہمیں لے کر چلتا رہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کو دعویٰ کریں کہ ہم ٹھیک رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے.